رانا ثناء اللہ صاحب دونوں بڑے گرما گرم ہیں اور دونوں کا آپ سے جواب چاہیے. پاکستان کو مڈل ایسٹ میں فوج بھیجنی چاہیے. ٹرمپ کے 20 نکات کی ہم ویلکم کرنے والے تھے, وزیر اعظم نے ویلکم کیا تھا. فوج تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اب آپ نے. دیکھیں بالکل وزیر اعظم نے بجا طور پہ ویلکم کیا, اور وہ جب معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں ٹرکی کے ساتھ پاکستان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ بلایا گیا یا دعوت دی گئی. انڈونیشیا بھی, پاکستان بھی. انڈونیشیا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ باعث اطمینان بھی تھا اور باعث عزت بھی. تو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے پہ عمل درآمد ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ یعنی پیس کیپنگ ہونی ہے, امن و امان کی صورتحال. اور اس میں بڑا عنصر یہی ہوگا کہ جو اسرائیل کی فوج ہے جو کہ وڈرا کرے گی اس معاہدے کے مطابق, کہ اس کا وڈرال جو ہے وہ پرامن ہو, اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور ساتھ وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن ری ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروسیس ہونا ہے. اس معاہدے میں یہ چیز درج ہے. تو اس میں اگر پاکستان کی فوج وہاں پہ ہوگی, پاکستان کی فوج کو اقوام متحدہ کے تحت رسپانسبلٹیز ادا کرنے کا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. پاکستان کی فوج بڑی پروفیشنل ہے, اور اس نے ہمیشہ جہاں جہاں بھی اس کی ذمہ داری ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. آپ نے ڈسکس کیا گورنمنٹ لیول پہ کسی سٹیج کے اوپر کہ ہمارے کیا وہاں پہ ایس او پیز کیا ہوں گے فوج کے آپریٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, اس میں ایس او پی کی بات نہیں ہے. ایک معاہدہ تو ہوا ہے, اب اس میں ایس او پیز والی کون سی بات ہے. اور وہاں پہ اگر پاکستان کی فوج ہوگی, پاکستان کی فوج مسلمان فوج ہے, تفصیل بتا سکتے ہیں پاکستانی قوم کو؟ اور اس میں جو ہے وہاں پہ پاکستان کی فوج کے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا. اور ہمیں ان کی بہتری کے لیے اگر جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. دیکھیں نا, 2 سال وہاں پہ اتنا ظلم ہوا ہے, تو یہاں پہ یہ ہمارے لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں, نعرے لگائے ہیں, لیکن اس ظلم کو جو ہے وہ کوئی روک تو نہیں سکا. وہ ظلم تو اب اس معاہدے کی صورت میں کم ہوا ہے, لیکن ابھی بھی جاری ہے بدقسمتی سے. اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تمام ریلیونٹ جو عرب ممالک ہیں جو فلسطین کے ساتھ جن کے بارڈر شیئر ہوتے ہیں, تو ان سب نے مل کے کیا ہے. تو 6 ممالک تھے جو ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات میں شامل تھے, سعودی عرب, جارڈن, پاکستان, ٹرکی اور انڈونیشیا. تو ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے وہاں فوج کی رسپانسبلٹی فلسطینیوں کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ نہیں, حماس کو ڈس آرم اس معاہدے میں کیا لکھا ہے حماس کے متعلق؟ حماس نے ڈس آرم ہونا ہے اس معاہدے کے مطابق. تو پھر ہم کریں گے؟ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ تو حماس نے خود کیا ہے, ہم کیا کریں گے اس میں؟ یعنی اگر وہاں پہ حماس نے خود, جہاں تک مجھے یاد ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ڈس آرم تب کریں نا کہ اگر کوئی ہم نے جا کے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی انفورس کرنا ہے کسی قسم کا معاملہ, اگر ان کا آپس میں یہ معاہدہ ہوا ہے, اور یقیناً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر فلسطین اور اس کے اوپر اسرائیل کو بھی رہنا چاہیے. وہ ویسے تھوڑی گڑبڑ کر رہا ہے, اسرائیل اور امریکہ کو انشور کرنا چاہیے, اور پاکستان کو بھی انشور کرنا چاہیے, اور ٹرکی کو بھی انشور کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں ہمیں فوج بھیجنی چاہیے؟ بالکل, فوج اگر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہی وہ ان کی بہتری ہے جس کے لیے ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آوازیں تو اٹھائی ہیں, تقریریں تو کی ہیں, ریلیز تو نکالی ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں اس ظلم کا جو ہے وہ ازالہ یا اس میں مدد کرنی چاہیے, ہم نہیں کر سکے. رانا صاحب, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر حماس کے ساتھ تھوڑی بہت بھی کہیں پہ بھی کسی لیول کے اوپر بھی تناؤ والی کیفیت پیدا ہوئی تو یہاں سے مذہبی حلقوں سے رد عمل آئے گا, جیسے طاہر اشرفی صاحب نے ابھی کیوں پیدا ہوگی؟ اس معاہدے کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس معاہدے میں اگر یہ لکھا ہے, حماس نے اگر خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس علاقے سے پیچھے ہٹیں گے یا ڈس آرم ہوں گے, اسرائیل نے اگر خود وہاں پہ حدود کا تعین کیا ہے کہ ہم وڈرا کریں گے اور اس علاقے سے اس کی فوجیں نکل جائیں گی, تو ان چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے.
دونوں فریقین کو جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے اس معاہدے پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں خام خواہی جو ہے وہ خود سے ہی اس قسم کے بیانیے نہیں بنانے چاہیے۔ نہیں، یہ ہم تو نہیں بنا رہے، یہ تو مذہبی حلقوں کا تو سٹیٹمنٹ ہے۔ مذہبی حلقے کیوں بنا رہے ہیں اس قسم کے بیانیے؟ یہ تو آپ پوچھ سکتے تھے طاہر اشرفی صاحب کو، کیونکہ یہ کچھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوج وہاں بڑی احتیاط سے سوچ سمجھ کے بھیجنی چاہیے، کسی تناؤ کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ نہیں، تناؤ وہاں پہ اس معاہدے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو فریق عمل نہیں کرے گا وہ تناؤ کا ذمہ دار ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے برادر مسلمان ملک ہے، جو فلسطین ہے، انہوں نے جو بھی معاہدہ کیا ہے انہوں نے اپنی ول سے کیا ہے، کو ہمارے آپ نے کسی گورنمنٹ لیول پہ کہیں پہ ڈسکس کیا کہ ہماری فوج کی وہاں رسپانسبلٹیز میں کیا میرا کیا خیال ہے شامل ہوگا؟ کہ اگر فوج کو بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس معاملے کو کیبنٹ کے لیول پہ کم از کم، اس سے آگے بھی وہ پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کیبنٹ کو اعتماد میں لیں گے۔ لیکن میرا اس خیال ہے معاہدے کا حصہ بننے سے پہلے کیبنٹ کو اعتماد نہیں لیا ہوگا؟ دیکھیں اس معاہدے کا حصہ جو ہے وہ معاہدہ تو ہم کرنے جا ہی نہیں رہے تھے، ہم تو اس معاہدے میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹ تھے، نہیں آپ نے 20 نکات کو ویلکم کیا ہوا ہے، آپ اس کا حصہ بنے۔ لیکن ہم اس معاہدے کے یعنی حصہ نہیں ہیں، یا ہم نے اس معاہدے کو جو ہے وہ طے نہیں کیا، طے ان مسلمان ممالک نے اور فلسطین کے ہمارے بھائیوں نے کیا، ہم ان کے اس ایگریمنٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ شفیع جان صاحب، آپ بھی اس پہ رائے دینا چاہیں گے؟ کیا پاکستان کو جانا چاہیے، غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے؟ وہاں بڑی ذمہ داری ہے، اگر تو فلسطینیوں کا تحفظ کریں تو بڑی خدمت کا کام ہے، لیکن اگر ہماری وجہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دباؤ آئے تو پھر اس کے اوپر اپنی پوزیشن بھی ہمیں اچھے سے پہلے سے ڈیفینڈ کر لینی چاہیے کہ ہمیں وہاں کیا رول ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ۔ بالکل فلسطین کے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی عوام کی دل دھڑکتے ہیں، اور فلسطین کو جو بھی مشکل جب بھی درپیش آئی ہے، چاہے اسرائیل کی جارحیت ہو، تو پاکستانی عوام نے اور پاکستانی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے، اور عملی اقدامات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی رانا صاحب کی گفتگو کی، تو رانا صاحب خود نہیں کلیئر، اور کبھی کبھی مجھے رانا صاحب کی بے بسی بھی اس گفتگو میں نظر آئی کہ وہ خود بھی نہیں کلیئر، اور ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی کور ایشو ہے یہ، اگر پاکستانی فوج وہاں جاتی ہے تو اس فوج کا پرپس کیا ہوگا؟ فلسطین کی عوام کا تحفظ ہوگا یا حماس کو ڈس آرم کرنا ہوگا؟ یہ دو بڑے کور ایشو ہے، اس پہ گورنمنٹ بھی اس وقت نہیں کلیئر، اور رانا صاحب خود بھی نہیں کلیئر۔ اور جہاں تک انہوں نے پرائم منسٹر کی بات کی، تو پرائم منسٹر کیبنٹ میں لے کے آئے یا نہ لے کے آئے، اس ایشو کو ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے۔ رانا صاحب، یعنی عجیب ان لوگوں کی منترا ہے، اور نہ یعنی اس سے یہ باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے تو بڑی کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ عمل ہونا چاہیے، اور معاہدہ کیا ہوا ہے رانا صاحب؟ پاکستان ہے تو معاہدہ پڑھے نا، آپ معلوم کر لیا کریں نا جب کسی موضوع کے اوپر بات کرنی ہو تو۔ معاہدہ ساری دنیا کو جتنا وہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا میں سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا پر چاہیے۔ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے نہیں پڑھا۔ نہیں چھوڑیں آپ اس گفتگو سے، آپ ہر معاملے کو، خواہ اس میں ریاست انوالو ہو، ملک ہو، قوم ہو، مسلمان امہ ہو، آپ کا کام ہے الجھانا، آپ کی ذمہ داری یا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے مفاد کے اگینسٹ نہ جا سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہونے کی صورت میں بھی اور نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی، اور پاکستان کی اگر افواج وہاں پہ ہوں گی تو یقیناً وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آسرا ہوگی، بڑا سہارا ہوں گی۔ صحیح سر، ایک اور ٹاپک جس کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا، محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، کل بھی وہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگوں کو ریلیز کرنا چاہیے جو کوٹ لکھپت میں، شاہ محمود قریشی کو، ڈاکٹر یاسمین کو، ان لوگوں کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ کو ریلیف ملنا چاہیے جس میں وہ عمران کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے انٹریکشن ہوا ان کا؟ جی، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ اسپیکر صاحب کے چیمبر تشریف لائے تھے، اور بالکل یہی انہوں نے
اس کے اوپر کافی بات کی، لیکن اس کا مخفف جو ہے وہ یہی ہے جس طرح سے آپ نے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ لاہور میں ہیں، جس میں قریشی صاحب اور باقی جو سارے ان کے سینئر لیڈرز ہیں، عمر چیمہ ہے، ڈاکٹر یاسمین ہے، اعجاز صاحب ہیں، اور بھی ایک دو لوگ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو اگر ریلیف ملے یا وہ رہا ہوں اور وہ آ کے اگر بات کریں تو ان کو نہ کرنا یا ان کی بات کو نہ ماننا مشکل ہوگا. یعنی وہ اس بات پہ یعنی کنونس تھے، ایگری تھے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتی ہے اور وہ مذاکرات یا گفتگو ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک کلٹ ہے اور وہ کلٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں الجھائے ہوئے ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ بات ہو، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو کلٹ ہے اس کی تو ساری دیہڑی اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بگاڑ کا شکار رہے. آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، ان کے باقی سارے معاملے چل رہے ہیں، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے تاکہ یہ جو ہے یہ معاملات کو بہتر انداز سے ہینڈل کرے اور اس میں جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا کوئی موقع پیدا ہو اور اس میں ڈائلاگ ہو. محمود مولوی صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس پروسیس کو لیڈ کرنا چاہیے. جی، تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کی اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میری ذاتی اس میں یہ رائے ہے یا اسیسمنٹ ہے کہ یہ جس قسم کے لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں اور جو کوئی جو ہے وہ کفن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی اور قسم کی باتیں کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب بھی جس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اور ریسنٹلی جو فرمائی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوں گے یا ان کی سنی جائے گی. تو آپ ان کو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ نہیں، ریلیف دینے کا جو معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے. ریلیف میں مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ریلیف ان کو عدالتوں سے ملنا ہے اور ان کو عدالت میں جو ہے وہ ریلیف کے لیے جانا چاہیے، لیکن جو اس بارے میں جو یعنی یہ دوست فرما رہے تھے کہ اس طرح سے یہ بات جو ہے پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتی ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا، یہ آپ کو امید نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے.